الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت جل شانہ و عم نوالہ اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اللہ رب العزت کا فضل و رضا چاہتے، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے یعنی صحابہ کرام کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا فضل و رضا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں وہ حضرات، جن کاموں کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو چنا، وہ ان کاموں پر کھرے اترتے ہیں۔ انہی میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی سخاوت کا جواب نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انہیں مال عطا فرمایا، پیغمبر اسلام نے انہیں دولت عطا کی، تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر دولت کو بے شمار خرچ کیا۔ ایک موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا انسان آیا کہ جس کی بیٹیاں جوان ہیں، جس کو بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، روپیہ پیسے کی ضرورت ہے،
بارگاہ رسول اللہ میں انسان آیا اور اس سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں غریب انسان ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں جن کی مجھے شادی کرنا ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میں کہاں سے ان کی شادی کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ کوئی انتظام ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا میرے عثمان غنی کے پاس چلا جا، تیرا انتظام ہو جائے گا۔ اب وہ انسان جو رسول اللہ کے دیار میں آیا ہے، وہ نبی کے کہنے پر عثمان غنی کے پاس حاضر ہوا، لیکن کیا دیکھ رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے خادم کی پھٹکار لگا رہے ہیں، یعنی اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ آخر خطا کیا ہے خادم کی؟ اس نے غلطی کیا کی ہے؟ اس کی غلطی یہ ہے کہ چراغ میں اس نے بتی جو ہے وہ موٹی ڈال دی۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو چھوٹی یعنی باریک پتلی بتی اس میں ڈالتا تو اجالا تب بھی ہو جاتا اور تیل بچ جاتا، موٹی بتی سے تیل زیادہ خرچہ ہو گیا۔ آنے والے انسان نے سوچا، جو انسان اپنے غلام کو معمولی تیل زیادہ اگر جل جائے، تھوڑا سا تیل زیادہ جل جائے، تو جو انسان اپنے غلام کی پھٹکار لگا دے وہ میری بیٹیوں کے شادی کا انتظام کیسے کر دے گا؟ ہمت نہیں ہوئی، واپس پلٹا اور واپس نبی کے دیار میں حاضر ہوا۔ دوستو، محسن انسانیت نے فرمایا، شمس الضحیٰ نے فرمایا، اے سوال کرنے والے یہ بتا، میرے عثمان نے تجھے کیا عطا کیا؟ میرے پیارے عثمان نے تجھے کیا دیا ہے؟ آنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، میں ان کے دیار میں گیا تھا مگر وہ تو موم بتی یعنی بتی چراغ کی موٹی ہونے پر غلام کی پھٹکار لگاتے ہیں۔ جو انسان تھوڑا سا تیل زیادہ جلنے کو برداشت نہ کر پائے وہ میری بیٹیوں کا انتظام کیسے کرے گا؟ میری ہمت نہیں ہوئی، میری ہمت جواب دے گئی، میں کچھ نہیں مانگ پایا۔ اتنا کہا تو نبی نے فرمایا، وہ بتی کے موٹا ہونے پر غلام کو ڈانٹ رہے تھے یا کیا کر رہے تھے وہ ان کا کرنا ہے، تو جو تمنا لے کے گیا تھا، جو تو آرزو لے کے گیا تھا، وہ تو نے تو کہا ہوتا جا دوبارہ جا، اور جانے کے بعد ہمارے عثمان سے اپنی مانگ رکھ دے۔ وہ انسان پھر دوبارہ گیا، کیا دیکھا ہے کہ عثمان غنی کی خادمہ جھاڑو لگاتی ہے، لیکن جھاڑو سے سینکیں گر جاتی ہیں۔ آپ سینکوں کے گرنے کی وجہ سے پھٹکار لگا رہے ہیں خادمہ کی۔ اس نے سوچا، جو انسان 4-6 سینکیں جھاڑو کی گرنا برداشت نہ کر پائے وہ میری بیٹیوں کا انتظام کیسے کرے گا؟ دوستو، ہمت نے جواب دیا، ہمت سے سوچا کہوں کچھ، مگر ہمت نے کہا نہیں، خاموش ہو گئے، نہیں کہہ پائے، واپس پلٹ گئے۔ پھر نبی کے دیار میں حاضر ہیں۔ نبی نے فرمایا، کیا لائے ہو ہمارے عثمان سے؟ کہا، یا رسول اللہ، میں نہیں کہہ پا رہا ہوں، اس لیے کہ آج وہ معمولی سی سینکوں کی وجہ سے خادمہ کو پھٹکار رہے ہیں، میری ہمت نہیں ہو رہی کہ جو انسان کبھی تو چراغ کی بتی موٹی ہو جائے غلام کو ڈانٹے، کبھی جھاڑو کی سینکیں گر جائیں خادمہ کو ڈانٹے۔ میں سوچ رہا ہوں ایسا انسان میری بیٹیوں کی شادی کا انتظام کیسے کر سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا، جب ہم نے تم سے کہا ہے کہ جاؤ ہمارے عثمان سے کہو، اپنی مانگ رکھو، تم جو مانگنے کے لیے گئے ہو وہ مانگ کر تو دیکھو ہمارے عثمان سے۔ پھر یہ انسان واپس پلٹا، واپس گیا ہے آنے والا، اور جانے کے بعد حضرت عثمان غنی سے کہا، حضور میں تیسری مرتبہ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا کیوں آتے ہو، کیوں واپس چلے جاتے ہو، اپنی بات تو کہو۔ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میری بیٹیوں کی شادی ہونا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، اور مجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے
اللہ کے حبیب نے بھیجا ہے، محبوب خدا نے بھیجا ہے، اشرف الانبیاء نے بھیجا ہے۔ اتنا سنا ہے حضرت عثمان غنی نے آنے والے سے کہا تھا، اے آنے والے آ کر واپس کیوں پلٹا تھا؟ ارے میرے نبی نے بھیجا ہے، میرے رب کی مرضی یہی ہے، میرے آقا کی مرضی یہی ہے، تو پھر تو آ کے پلٹ کیوں رہا ہے؟ ارے لے خزانے کی چابی لے لے، جتنی تیری مرضی ہو اتنی دولت یہاں سے لے جا۔ یعنی کہیں تو جھاڑو کی سینکوں پر آپ ڈانٹتے ہوئے نظر آئے، کہیں چراغ کی بتی پر ڈانٹتے ہوئے نظر آئے، لیکن یہاں جب معاملہ آیا اللہ کے پیارے حبیب کا، معاملہ آیا رب کی رضا کا، تو عثمان غنی نے خزانے کی چابیاں دے دیں اور فرمایا جتنی ضرورت ہے اتنا مال نکال کے لے جا۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں اس کا الٹا ہوتا ہے۔ الٹا کیا ہوتا ہے؟ جن جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنے سے انسان کو گناہ ہو، عذاب کا انسان مستحق ہو، وہاں انسان خرچ کرتا ہے۔ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، آپ کو خوب پتہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ جو چیزیں ناجائز ہیں ان میں انسان خوب پیسے خرچ کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی تمام ناجائز جگہوں پر انسان خوب خرچ کرتا ہے، لیکن جہاں اللہ کی رضا کے لیے اگر سوال ہوتا ہے تو انسان پیچھے ہٹتا ہے۔ اور نبی کے صحابہ کا حال کیا تھا کہ جہاں جو ہے اسلام کے لیے پیسہ کام نہیں آ رہا ہے وہاں ایک سکہ بھی خرچ نہ ہو، اور جہاں اسلام کو ضرورت پڑ رہی ہو وہاں چاہے ساری دولت چلی جائے۔ کیونکہ صحابہ کرام کی مثالیں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سارا مال لے کے اسلام کے لیے آ گئے، عمر آدھا مال لے کے آئے گئے، عثمان غنی خزانے کی چابیاں دے رہے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ جہاں جہاں اسلام کو ضرورت ہے سارا مال چاہے چلا جائے کوئی پرواہ نہیں، جہاں اسلام کے علاوہ پیسہ جا رہا ہے وہاں ایک روپیہ بھی آپ گرنے نہیں دے رہے ہیں، جھاڑو کی سینکیں بھی گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں جہاں پیسہ جائے اور انسان عذاب کا مستحق ہو اسے پرہیز کیا جائے، اور جہاں پیسہ جائے نہ ثواب ہو نہ عذاب وہاں سے بھی پرہیز کیا جائے، اور جہاں پیسہ دینے کے بعد رب کی رضا حاصل ہو، جہاں پیسہ دینے کے بعد پیغمبر اسلام سے محبت ہو، ایسی جگہوں پر پیسہ جو ہے وہ دل سے خرچ کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، عثمان غنی نے ایسا ہی کیا۔ جہاں سرکار مدینہ نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے عثمان سے کہو، تو آپ نے چابیاں دے دی اور کہے آنے والے جتنی ضرورت ہے اتنا مان لے جا، عثمان کے پاس آیا ہے اب تجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا حال، وہ انسان اتنا مال لے گیا جتنی اسے ضرورت تھی۔ ویسے تو آج کا اگر ہوتا تو اتنا لے جاتا کہ وہ پھر نسلوں تک کام کرتا، لیکن وہ اتنی لے کے گیا جتنی اسے ضرورت تھی، اس کا کام ہو گیا۔ لیکن پتہ چل گیا کہ اللہ کے محبوب بندے اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ عثمان غنی ان کی شان کا جواب نہیں ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، چاروں طرف سے لوگ لگ گئے، قتل کرنے والے ہیں آپ کو۔ اب ہمارے آپ کو جیسا کوئی ہوتا تو بچنے کی ہر تدبیر کرتا۔ مولا علی نے اجازت مانگی لیکن آپ نے منع کر دیا۔ مولا علی پانی لے کے آئے، لوگوں نے تقریباً 40 دن آپ پر پانی بند کیا۔ پانی مولا علی لے کے آئے، ظالموں نے منزل تک نہیں جانے دیا، مشکیزے کو چھنی کر دیا۔ مختصر یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف سے گھیرے گئے، ظالم آپ کے مکان میں داخل ہوئے اور مکان میں داخل ہو کے آپ پر وار کیا، آپ کو شہید کر دیا۔ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو خون نکلا،
خون کے چھینٹے پڑے قرآن مقدس پر، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے عثمان غنی، مگر تاریخ نے کہا عثمان غنی تیری شہادت کو سلام، بدر میں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، احد میں لوگ شہید ہوئے ہیں، خندق میں لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، مگر عثمان غنی تیری شہادت کو سلام ہے، تیری عظمت کو سلام ہے، تیری شان تو یہ ہے میدان قیامت میں تیری شہادت کی گواہی بدر و احد کا میدان نہیں بلکہ رب کا قرآن دے گا، رب کا قرآن دے گا۔ عثمان غنی کی شہادت کی گواہی کوئی میدان نہیں دے گا دوستو، بلکہ رب کا قرآن دے گا کہ عثمان غنی کو شہید کیا گیا، خون کے چھینٹے قرآن پہ پڑے ہیں، قرآن گواہی دے گا مولا عثمان کو میرے سامنے شہید کیا۔ دوستو عثمان غنی کی شہادت کا جواب نہیں ہے۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے عثمان کو دیکھنے کے بعد فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی بہت با حیا تھے، جن کی حیا کا جواب نہیں ہے دوستو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کو وہاں خرچ کیا ہے جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی ہے، آپ اپنی دولت کے دروازے کھولتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اسی لیے آج ہمیں آپ کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق لینا چاہیے کہ جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑے اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی حضرات کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔